بہت شکریہ آپ کا اسامہ اور فضا. اور ناظرین، میں ہوں مہوش تبسم اور ڈیلی کی طرح آج پھر سے ڈیبیٹ کمپٹیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور میرے ساتھی ججز بھی میرے ساتھ موجود ہیں، سمیہ رضوان اور مدثر اقبال. آج بھی ہمیشہ کی طرح 3 ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹس موجود ہوں گے. 2.5 منٹ ان کو ملے گا تقریر کرنے کے لیے. پہلا جو بزر ہے وہ 2 منٹ پہ بجے گا، دوسرا بزر جو ہے وہ 2.5 منٹ پہ بجے گا، اور 2.5 منٹ پہ جو بزر بجے گا اس میں آپ نے اپنی تقریر کو ختم کرنا ہوگا. اور ہمارے جو ججز ہیں وہ تلفظ کی بنیاد پر، کانٹینٹ کی بیس پر اور بہت ساری چیزوں کی بیس کے اوپر آپ لوگوں کا رزلٹ اناؤنس کریں گے، اور جو بھی ونر ہوگا وہ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ میں جائے گا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں. ٹاپک ہے جناب، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی امید تھی. ٹاپک بڑا آسان سا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں مجھے آسان لگ رہا ہے. تو اب جب ڈیبیٹرز آ کر ڈیبیٹ کریں گے تو تبھی پتہ چلے گا کہ ڈیبیٹرز کو یہ ٹاپک آسان لگا ہے یا نہیں. تو جناب پہلی ہماری جو ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں فریحہ امتیاز. فریحہ پلیز آئیں ڈائس پر اور اب اظہار خیال کریں. 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا فریحہ، ٹھیک ہے؟ مائنڈ میں رکھنا ہے آپ نے. 2 منٹ پر پہلا بزر، 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر. کوشش کرنی ہے کہ آپ 2.5 منٹ کے اندر اندر اپنی تقریر مکمل کریں. جب آپ ریڈی ہوں تو بتائیے گا. اوکے فریحہ، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. دل کے نیہا خانوں میں سجائے ایک ایسی قوم کا خواب صدر علی وقار کے جو اقبال کے خوابوں کی تعبیر اور قائد ملت کی جد و جہد کا ثمر ہوتی. مگر افسوس صدر علی وقار کہ وہ سحر کے جس کی تمنا قائد و اقبال نے اپنے شاہینوں سے کی تھی، وہ خواب فقط خواب ہی رہا، کیونکہ یہ وہ سحر نہیں ہے جس کی امید تھی. ہاں جی وقار، کیونکہ امید تو ایک ایسی صبح کی تھی کہ جہاں قانون کی پاسداری ہوتی. مگر جب سحر ہوئی تو مجھے انصاف کے لیے فریاد کرتا نقیب اللہ کا باپ ملا. امید تو یہ تھی کہ یہ ریاست ہماری ماں و بہنوں کی عزت کی محافظ ہوتی. مگر سحر ہوئی تو مجھے زینب اور اس جیسی بیٹیوں کی عزت پامال ہوتی دکھائی دی. امید تو یہ تھی کہ سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے کا نعرہ بلند کرتے. مگر سحر میں مجھے ایک سندھی، بلوچی، پنجابی، لال، نیلے، پیلے جھنڈے کے نعرے بلند ہوتے دکھائی دیے. تو میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ ہاں یہ وہ سحر نہیں ہے جس کی امید تھی. مگر ذی وقار میں نا امید نہیں ہوں. آج بھی میرے اندر امید کی کرن تب روشن ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں مہاتیر محمد کو کہ کیسے انہوں نے ملیشیا کو ایک ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک بنا دیا. جب میں دیکھتی ہوں طیب اردغان کو کہ کیسے انہوں نے ترکی کو اقتصادی لحاظ سے 111ویں نمبر سے 16ویں نمبر پر لا کھڑا کیا، اور ایسی بہت سی مثالیں میری امیدوں کو جگا کر مجھے یہ نوید سناتی ہیں کہ گھبرائیں حوادث سے کیا، ہم جینے کے سہارے نکلیں گے. سورج ڈوبے گا اگر یہ سورج بھی تو چاند ستارے نکلیں گے. انداز زمانہ کہتا ہے پھر موج ہوا رخ بدلے گی، انگاروں سے گلشن پھوٹیں گے، شبنم سے شرارے نکلیں گے. شکریہ. ویری نائس فریحہ. اور فریحہ نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہ کس طرح سے انہوں نے ترقی حاصل کی ان کی ایگزامپلس کوٹ کر کے اس تقریر میں بیان کیا. لیکن اب ظاہر ہے میں تو فیصلہ کروں گی نہیں، ججز ہی فیصلہ کریں گے، اور ججز کے کمنٹس ہم اینڈ پر لیں گے. ابھی میں نیکسٹ اپنے جو ڈیبیٹر ہیں ان کو اناؤنس کروں گی. شہباز ہیں ہمارے ساتھ. شہباز پلیز آئیے ڈائس پر، اور آپ کے پاس بھی 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا، اور اس 2.5 منٹ کے اندر اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے فریحہ سے بہتر تقریر کرنی ہے، کیونکہ پھر ہی آپ ونر ہوں گے. ریڈی ہیں آپ؟ چلیں آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. ہم اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا قوم ہے صدر علی وقار، کہ ہمیں ریڈیو لاہور سے ہونے والا اعلان پاکستان مبارک ہو اور اس کی سحر تو یاد ہے، لیکن اس سحر کا مقصد اور اس کے پیچھے کی قربانیاں یاد نہیں. لہذا آپ مجھے اپنے الفاظوں سے داد دیجئے کہ میں نے اور میری پوری قوم نے اس سحر کا اپنی حرکات و سکنات سے گھناؤنا مذاق بنایا ہوا ہے کہ صدر علی وقار ہمیں امید سحر
عشق حقیقی کی تھی، لیکن یہاں عشق جن سے شروع ہو کر جسم پہ تمام ہونے لگا، کہ ہمیں امید سحر لباس انسانیت کی تھی، لیکن یہاں لباس درندگی پہن کر رسم ہلاکو ادا کی جانے لگی، کہ ہمیں امید سحر رسم کوئی بات نہیں، آپ کنٹینیو کریں، آپ کا ٹائم چل رہا ہے، آپ کر سکتے ہیں کنٹینیو. شکریہ. چلیں کوئی بات نہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب کمپٹیشن میں انسان پارٹیسپیٹ کرتا ہے نا تو ایسی چیزیں اکثر ہو جاتی ہیں. ہماری بھی اسٹوڈنٹ لائف میں ایسا بڑا کچھ ہوا ہے اور بڑی دفعہ ہوا ہے. اینی ویز ہمارے جو نیکسٹ ڈیبیٹر ہیں ان کو میں بلاؤں گی، ان کا نام ہے انس حسین. انس آپ آئیں پلیز ڈائز پر اور تقریر کریں، اظہار خیال کریں اچھے طریقے سے. کمپٹیشن جو ہے وہ اب ظاہر ہے فریحہ اور آپ کے بیچ میں ہوگا. تیار ہیں آپ؟ منصفین کی اجازت. جی بالکل اجازت ہے، آپ کا ٹائم اب سٹارٹ ہوتا ہے. 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان بھاری اکثریت سے منظور ہوتی ہے. جو ہی قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے تو بر صغیر میں آزادی کی جد و جہد پروان چڑھنے لگتی ہے. صدر علی وقار دل میں نئی سحر کی امید لیے ہندوستان کے مسلمان جناح کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے، لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے ہوئے، ٹرینوں کی ٹرینیں لٹواتے ہوئے، سروں کو قلم کراتے ہوئے 14 اگست 1947 کو سرزمین پاکستان پہ قدم رکھتے ہوئے وبانگ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہی وہ سحر ہے جس کی امید تھی. علی وقار وقت بڑھتا ہے اور ہم بانیان پاکستان کی اولاد پروان چڑھتی ہیں. کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کا بازو کاٹ دیا جاتا ہے، میرے ہی دیش کو دو لخت کیا جاتا ہے اور بنگلہ دیش بنا دیا جاتا ہے. تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی امید تھی. علی وقار میں جب سیاحتی مقامات کا رخ کرتا ہوں تو ناران، کاغان، نتھیا گلی سے ہوتا ہوا جب جنت نظیر وادی کشمیر پہنچتا ہوں تو خون میں ڈوبے ہوئے نہتے کشمیریوں کو دیکھتا ہوں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہاں یہ وہ سحر تو نہیں جس کی امید تھی. علی وقار امید یہ تھی کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایسی ریاست بنائیں گے کہ جہاں ایک انسان بھی بھوکا نہ سوئے گا. مگر صدر علی وقار آج مسجد، مندر، مزاروں اور بازاروں کے باہر ہزاروں کی تعداد میں بھیک مانگتے لوگ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی امید تھی. علی وقار امید یہ تھی کہ اس خداداد مملکت کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین تعلیمی نظام میں شمار کیا جائے گا. مگر صدر علی وقار گزشتہ ماہ لاہور کی جامعہ میں عشق و معشوقی کا بازار سرگرم دیکھتا ہوں تو پھر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی امید تھی، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی امید تھی. یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انس حسین، آپ نے بھی بڑی اچھی تقریر کی. تو ناظرین اب اپنے ججز کے جانب بڑھتے ہیں. ججز سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا ریمارکس ہیں آج پہلے آپ بلا لیں. ہاں تینوں ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں وہ پلیز ڈائس پر آ جائیں تاکہ ہمارے جو ججز ہیں وہ اپنے ریمارکس دے سکیں. اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اتنی تیاری کر کے نہیں آ رہے ہیں لوگ. مجھے تو ماوش بڑا افسوس ہو رہا ہے اور میں یہاں پر تھوڑا سا ناراض ہوں گی. مجھے نہیں پتا کہ مدثر کا اس پہ کیا اپنا ایک اوپینین ہے. تو مدثر آپ بتائیں. میں تو بہت ڈس اپوائنٹ ہوں. بالکل آپ کو ایسا موقع بار بار نہیں ملتا. نیشنل ٹیلی ویژن پر آپ تقریر کر رہے ہیں، 2.5 منٹ کی تقریر ہے. اتنے دن پہلے آپ کو موضوعات مل جاتے ہیں. اگر آپ اس پر تیاری نہیں کر رہے ہیں تو پھر دیکھنے والے زیادہ بہتر جج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی تیاری کیسی ہے. بہرحال جو ہمارے پاس 3 کنٹسٹنٹ تھے ان میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ایک تو ویسے اپنی تقریر مکمل نہیں کر سکے 2 منٹ تک، تو اس لیے اب جو 2 ہیں وہ میں تھوڑا سا سخت لفظ آپ کے لیے کہوں کہ کم برا سپیکر کون سے آج کے مقابلے میں تھے. جی ہاں. تو اس کے لیے ہمیں نتیجہ دینا ہے کیونکہ آپ مواد میں کمزور تھے، ادائیگی میں بہتر نہیں تھے، تلفظ قدرے بہتر تھا. لیکن یہ 2 جس میں میجر آپ کے نمبرز ہیں 15 اور 10،
جن چیزوں پہ ہیں اس میں آپ بہت آسان موضوع تھا آج کا. مجھے لگا تھا بہت زبردست تقاریر واقعی ہوگی مجھے بھی کل ایسے کی لگا. طرح. دیکھیں آپ کو پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بول کی نشریات دیکھی جا رہی وہاں دیکھا جا رہا ہے. آپ اپنے آپ کو, اپنے انسٹیٹیوٹ کو, اپنے گھر والوں کو اور اس پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس لیے آپ کو تیاری ویسی کرنی چاہیے. بہرحال انس حسین آج کے مقابلے کے ونر ہیں اور وہ نیکسٹ راؤنڈ میں جائیں گے. اور انس مبارک ہو اگر آپ اس کو طرح انس. کی تقریر میں ہوئے تو آپ کے لیے آگے ٹف کمپٹیشن ہوگا. مواد آپ کا خاصا کمزور تھا, اس پر آپ کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، مجھے لگتا ہے نیکسٹ یہ جو فریہ، آپ کریں گے نے نا بھی وہی یہاں پر اچھی آ کریں گے، ہے چکے نا؟ ہیں. انس میں ایک بات, یہاں بہت اچھے ڈیبیٹرز آئے ہیں, تو اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو پھر شاید یہ نمبر آپ کا نہ ہو, تو آپ نے بہت محنت کرنی ہے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. ٹھیک ہے, جی، چلیں مدثر گڈ آپ لک کچھ فار کہنا نیکسٹ راؤنڈ. اور آپ دونوں کو انشاءاللہ دوبارہ کبھی زندگی میں چانس ملے گا تو پھر آپ لوگ اچھی تیاری کے ساتھ آئیے گا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن تو اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن ابھی ہمیں تلاش ہے اسٹار کوئزر کی. تو ہم اپنے کوئز سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. کوئکلی, ٹائم نہیں ویسٹ کرنا. کوئز سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہوں گے, اور وہ جو 3 کنٹیسٹنٹس ہوں گے ان سے ہم سوال کریں گے, اور جو صحیح جواب زیادہ دے گا وہ اگلے راؤنڈ میں جائے گا. تو جناب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی طرف. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے. رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے. گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر. مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول